لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ہم سب ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں. ہم سب کی اصل کہاں جاتی ہے؟ آدم. وخلق منها زوجها, اور اسی آدم سے اللہ نے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. یعنی اما ہوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. حدیث میں اس کی تفصیل ہے. آدم علیہ السلام کو گہری نیند سلا دیا گیا تھا اور پھر آپ کی پسلی لی گئی اور اس پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا گیا. پسلی سے پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ عورت مرد ہی کا, حدیث میں آتا ہے شقائق الرجال, عورتیں مردوں کے جسم کا ٹکڑا ہیں. مرد ہی کے جسم کو توڑ کے اللہ نے عورت کو بنایا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو جس کی اصل ہوتی ہے نا وہ اسی طرف جاتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت مرد کو عورت کی ضرورت کے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اکیلے. وہ کچھ وقت انہوں نے زوجہ کے بغیر گزارا, لیکن ان کی زوجہ کو ان کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے. سے بتایا کہ عورت مرد کے چھتری میں رہے گی ہمیشہ. اور یہ جو فیمنزم دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے, اس کی دعوت کی بنیاد یہی ہے کہ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے. حالانکہ عورت کی نیچر مرد سے آزادی نہیں ہے. وہ ہمیشہ مرد کی چھاؤں اور چھتری میں رہنا پسند کرتی ہے, یہ اس کی نیچر ہے, بشرطے کہ وہ مرد کا بچہ ہو. اس کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کفو, جوڑ کا رشتہ ہو. یعنی عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے پیرلل ہو یا اس سے اونچا ہو. ہاں, اس سے کمتر ہوگا پھر نہیں وہ رہے گی. آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں ہسبینڈ جوڑ کا نہیں ہوتا, عام طور پہ لیول کا نہیں ہوتا. لیول سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو اسلاف سے یہ بات بہت تواتر کے ساتھ ثابت ہے. صحابہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ عورت کا جو نکاح ہے اس کے جوڑ کا ہو. یعنی بیوی آپ سے کمتر ہو لیکن شوہر بیوی سے کمتر نہ ہو, بیوی کے لیول کا یا اس سے اونچا ہو. اب لیول کیسے پتا چلے گا؟ عرف سے پتا چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک ماسٹرز لڑکی ہے, اس کی شادی 8ویں پاس سے کرا دی جائے لڑکے سے, شوہر سے, تو یہ جوڑ کی شادی ہوگی بے جوڑ شادی ہوگی؟ بولتے رہو جلدی جلدی, میں نے آیتیں ساری مکمل کرنی ہے آگے, بہت جلدی آگے اسپیڈ میں. آج کل میں تھوڑا فارورڈ کا بٹن دبا کے آتا ہوں کیونکہ صرف یہ جمعہ اور اتوار کے بیانات جو ہے نا وہ تو واعظ و نصیحت کے ہوتے ہیں. یا تم نے قرآن کو بھی کور کرنا ہے نا, لیکن اب ایسے کور کروں کہ مضمون ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی. تو اس لیے میں دونوں چیزیں چلا رہا ہوتا ہوں, قرآن کی آیتیں بھی اور جو ٹاپک ہے اس کو بھی ہم فوکس کریں, وہ بھی دماغ میں اتر جائے. تو ماسٹرز لڑکی کی شادی 8ویں کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے, یہ جوڑ کی شادی ہے. ایک لڑکی جو بہت بڑے آفیسر کی بیٹی ہے, 18ویں یا 20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے, اس کی شادی بیچارے ایک ٹماٹر والے سے ہو رہی. ٹماٹر والا بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے جوڑ کا تو نہیں ہے نا, یہ شادی جوڑ کی ہے. تو پھر ایسے میاں کی چھاؤں میں عورت ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہ بھی الرجال قوامون علی النساء, سپیریئر مرد ہے. میاں بیوی میں سپیریئر کون ہے؟ اطاعت عورت مرد کی کرے گی. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب مرد سپیریئر ہے تو پھر سپیریئر ہی سے عورت کی شادی ہوگی. اگر وہ اس سے ذہنی لحاظ سے یا عرف کے لحاظ سے کمتر ہے, کم درجے کا ہے, تو وہ اس کو سربراہ نہیں بنائے گی. دیکھو فوج میں اس کی مثال ملتی ہے. کمیشن آفیسر کی سلیکشن کے لیے الگ شرائط ہیں اور عام رنگروٹ اور جو کمیشن آفیسر ہے اس کے لیے شرائط بھاری ہیں. تبھی کمیشن آفیسر بہت کم لوگ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے. وجہ کیا؟ اس نے آفیسر بننا ہے, سپیریئر بننا ہے. ایک عام فوجی اگر دیکھے گا کہ یار میرا جو آفیسر ہے, جو میجر ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, یا کوئی بھی جو مجھ سے بڑا ہے, وہ کوالٹی میں مجھ سے کم ہے, تو وہ ذہنی طور پر اس کو سپیریئر تسلیم نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار میں زیادہ ذہین ہوں, اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں یا 4 سے پھر ٹاپک چینج ہوا, استغفر اللہ. تو آج مجھ سے آئے تھے اجازت حدیث لینے کے لیے. میں نے کہا اجازت شادیاں میری طرف سے آپ کو, کچھ طلبہ آئے نا, میں نے کہا مجھ سے شادیوں کی اجازت. اچھا خیر. تو ذہنی طور پر یا پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں دیکھی جاتی؟ کمیشن آفیسر کے لیے پرسنالٹی
देखी जाती है, जो कमीशन ऑफ, चाहे नेवी में हो, एयरफोर्स में, पर्सनल, दुनिया की हर आर्मी में आप देख लो, एक उसकी ये नहीं होगा कि ब्रिगेडियर साहब है, इतनी बड़ी तोंद आगे से निकली हुई है उनकी, और पीछे 2 अदद कूले, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के पास है कूले, बाकी तो सब बगैर कूलों के दुनिया में घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े। ऐसा नहीं होता, अगर होगा तो समझो वो गया, वो फौज गई दुनिया, अब वो चलने वाली नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड होता है ताकि एक आम फौजी को उसको ऑफिसर मानते हुए शर्म महसूस ना हो, कह के यार आप ही इस काबिल हैं कि मैं आपको सलूट करूं। पूरी दुनिया में है ये। तो इसी तरह याद रखो, अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए सरबराह बनाया है, तो ये सरबराह जब बनेगा जब वो उसके जोड़ का या उससे ऊपर का हो। अफजल तो ये कि ऊपर का हो। किस चीज में? पेशे के एतबार से। पेशा क्या है? बहुत सारे पेशे ऐसे हैं उर्फ में कम समझे जाते हैं, कुछ पेशे ऐसे हैं उर्फ में इज्जतदार। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बताएं मैं चार्टर्ड अकाउंट, फौरन रिश्ता ठा करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई सीए किया हुआ है। आप बताएं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूं, कैसे कमाता हूं? मस्जिदों के बैतुल खला साफ करता हूं मैं, उससे मेरी मंथली 1 करोड़ आमदन है। आमदन तो बहुत है, लेकिन जो पेशा है वो क्या है? बैतुल खला साफ करना, लो लेवल का। तो एक लड़की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटी होगी, वो एक ऐसे आदमी की जो भंगियों से, विचारों से पैसे कलेक्ट करने के लिए कुर्सी डाल के बाहर बैठा हुआ है, वो मेंटली वो लेवल ही नहीं होगा ना उसका। ये मैं इतना जोर इसलिए लगा रहा हूं कि ये जो 2-3 शादियों का हमारी सोसाइटी में रिवाज खत्म हुआ है ना, इससे औरत का कुफू में, उसके जोड़ में शादी होने का तस्वुर अब खत्म हो गया। क्योंकि रिश्ते मार्केट से क्या है? शॉर्ट। जब मर्द ज्यादा शादियां किया करते थे तो शादी करने के लिए मर्दों को औरत नहीं मिलती थी, तो वो अपने से कमतर की तरफ जाया करते थे और औरत अपने से बरतर की तरफ जाया करती थी। अब सारा निजाम क्या हो गया है? उल्टा। आज हमने जो आयतें पढ़ी हैं उनमें ये आयतें भी हैं। अल्लाह ने सूरह, ये जो 5वां पारा हमने शुरू किया, अल्लाह ने फरमाया वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन, आज की तरावी में वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन अय्यन की हल मुहसनातिल मुमिनात, ऐ ईमान वालो अगर तुम किसी आजाद औरत से निकाह की तुम में ताकत ही नहीं है। पता चला उस जमाने में ऐसे बहुत से लोग थे जो आजाद औरत से निकाह की उनमें इस्तिताअत थी नहीं। क्यों नहीं थी? कोई करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए कि जो आम आजाद औरत थी उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था। तो बहुत से लोग सहाबा ताबीईन के दौर में ऐसे थे जिनके पास पैसा भी है, बीवी भी नहीं है निकाह में, लेकिन फिर भी कोई आजाद औरत उनसे निकाह इसलिए नहीं कर रही कि उसको उससे भी ऊंचे स्टैंडर्ड वाले लोग मुयस्सर थे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इसकी मिसाल ऐसे है कि हजरत जाफर तैयार जब शहीद हुए, उनकी ज़ौजा हजरत अस्मा, तो उनको निकाह का पैगाम हजरत अबू बकर ने भी भेजा, सैयदना अली ने भी भेजा। ये दोनों बड़े बड़े लोग थे, खानदानी एतबार से भी, हर लिहाज से, लेकिन उन्होंने तरजीह दी सैयदना अबू बकर के निकाह को। हालांकि बेवा थी, लेकिन निकाह पे पैगाम आ रहे हैं। और सैयदना अली का रिश्ता रिजेक्ट किया उम्र कम होने की बेस पे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? का मिचोर जो है अबू बकर हैं। फिर हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेजा, तो फिर उन्होंने कबूल कर लिया। तो ये बेवा औरतों की इस तरह से वहां 2-2 रिश्ते आ रहे हैं, 3-3 आ रहे हैं, वो सेलेक्ट कर रही हैं कि इनमें से किससे करना है हमने। आज ऐसा नहीं होता कि बेवा औरत के पास रिश्तों की भरमार हो। अगर भरमार भी होगी तो वो उसके स्टैंडर्ड के नहीं होंगे। जाओ शादी दफ्तरों में जाके देख लो, स्टैंडर्ड गया तेल लेने। आज मर्द कर रहा है, मर्द की शर्तें लग रही हैं। अब मर्द शर्तें लगा रहा है, ये तालीम हो, ये एजुकेशन हो, इतना कमाती हो, ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये सारा सेटअप जो उल्टा हुआ है ना, ये इसलिए उल्टा हुआ कि हमने निकाह तलाक के हकाम इस्लाम से लिए और एक बीवी पर इक्तिफा वाला निजाम हिंदुओं से ले लिया। तो दोनों सिस्टम एडजस्ट बोलो हो ही नहीं रहे। ये सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं है। ये वही सिस्टम है जिसके बारे में लंदन से बयान आया था, क्या पन लगा के रखा हुआ है, हलालीपन। जी सही आया था ना बयान। क्या इलेक्शन जब हो रहे थे, वहां से लोग जीत रहे थे जहां से खड़े ही नहीं हुए। जो इतने हाई लेवल की लड़कियां, उनकी शादियां मैंने खुद डॉक्टरों के निकाह मैट्रिक के भगोड़ों से करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर लड़की थी, शादी उसकी मैट्रिक के भगोड़े से हो रही है। तो जब तक सोसाइटी में 2-3 शादियों का रिवाज नहीं होगा, लड़की हमेशा अपने से कमतर में जाने पर मजबूर होगी। तो अल्लाह, वो मैं आयतें पढ़ लूं, वमल्लम यस्तति मिनकुम तौलन, अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम आजाद औरत से निकाह की ताकत नहीं रखते। तो इससे पता चलता है बहुत से लोग थे
یہ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے استطاعت نہیں ہے. آج رشتوں میں پرابلم لڑکیوں کو ہوتی ہے, لڑکوں کو نہیں ہوتی. پہلے لڑکوں کو ہوتی تھی, لڑکیوں کو نہیں ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم کسی کی باندی سے نکاح کر لیا کرو. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. باندی سے نکاح میں اتنے مسائل ہیں نا کہ باندی جس مولا کی ہوتی ہے خدمت بھی اسی کی کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی. بیوی آپ کی ہے, خادمہ اس کی ہے. کتنا ٹینشن والا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بچہ ہوگا, غلام اس کا ہوگا, آپ کے مولا کا ہوگا آپ کا بیٹا, لیکن اس کا غلام پہلے ہوگا. وہ کتنی ٹینشن ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ نکاح ترغیبی نہیں ہے, اس میں بڑے فسادات ہیں, لیکن زنا سے بہتر یہی ہے کہ یہ کر لو. زنا مت کرو, زنا مت کرو کسی کی باندی سے. تو صحابہ زنا سے بچنے کے لیے نکاح میں اپنا لیول کتنا گرا دیتے تھے قرآن کے مطابق, تاکہ زنا نہ ہو. تو اب بتاؤ, اب تو جو عورتیں لو لیول ہیں وہ باندیاں تھوڑی ہیں کسی کی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی 8ویں پاس ہوگی, میٹرک نہیں کر پائی بیچاری, تو اس سے کوئی میٹرک والا شادی نہیں کر رہا, میٹرک والی سے انٹر والا شادی نہیں کر رہا. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے زنا سے بچنے کے لیے کسی کی باندی, لونڈی تو بہت ہی کم سمجھی جاتی تھی, کم درجے کی, لیکن اللہ نے کہا زنا سے بہتر ہے اس سے نکاح کر لو. نہ وہ تمہاری خدمت کر پائے گی, نہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ رات گزار پائے گی, لیکن چلو ایک حلال رشتہ تو ہو جائے گا نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زنا مت کرو, اس لیول کی عورت سے نکاح کر لو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جس سوسائٹی میں تعدد زوجات ہوتا ہے نا, لونڈے لپاڑوں کو لڑکیاں ملتی نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں نے اچھے اچھے میاں پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. جو اس ہائی لیول کے ہوتے ہیں نا, ساری ان کی زوجہ بن جاتی, رائل فیملی اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاں. بھائی یہ گاڑی سائڈ پہ کر لو یار, یہ گاڑی ہے جی 258 آلٹو کار ہے 258. تو صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ نے فرمایا اپنا معیار گرا دو, میں کسی کی باندی سے نکاح کر لو. تو حضرت بریرہ باندی تھی نا, ان کے شوہر نے نکاح کر لیا تھا. پھر باندی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کا مولا آزاد کر دے گا تو اس کو طلاق کا حق بھی آ جائے گا اس کے پاس, یہ ایک الگ ٹینشن تھی. لیکن انہوں نے کیا بھائی زنا سے بچنے کے لیے بہتر ہے, کیونکہ عورت ملتی نہیں تھی اس زمانے میں آسانی سے. آج مرد کے بہت نخرے ہو چکے ہیں, کیونکہ عورتیں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. بلکہ کوئی لونڈا سوسائٹی میں اچھا ہونا تو خاندان کی عورتیں اسے خاندان سے باہر جانے نہیں دیتی ہیں. جس کے ایک آدھ بیٹا کوئی کام کا نکل آیا نا, تو دیکھو محلے پڑوس کی عورتیں اس سے تعلقات بنانے کی کوشش ہوئی, ہماری بیٹی سے نکاح کر لو. تو یہ سارا سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے, اور یہ حلالی پن ہے جو ہم لوگوں نے مچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ میں پاگل نہیں ہوں جو 4 شادیوں پہ بولتا رہتا ہوں, میرا دماغ نہیں خراب ہے. ہم نے اس کو سمجھا, اس فلسفے کو اسلام کے, سمجھ رہے ہو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.